بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 27ویں پارے کے پہلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر نشان لگے پتھر برسائیں۔ ہاں، البتہ وہاں ایک گھرانہ مسلمان ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کو پہلے بحفاظت نکال لیں گے۔ پھر قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا۔ آپ نے روشن دلائل فرعون کو دکھائے، لیکن فرعون نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور اس کے نشے میں مبتلا ہو کر ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر میں غرق کر کے باعث سے عبرت بنا دیا۔ قوم عاد کو جھٹلانے کی وجہ سے آندھیوں کا عذاب دیا گیا۔ قوم سمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو 3 دن کی مہلت دینے کے بعد زوردار کڑک سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم نوح کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بھی غرق کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کو بیان کر کے قرآن پڑھنے والے کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ ذکر ہوا کہ تکوینی دلائل توحید کے بیان ہوئے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آسمانوں کی وسعت، زمین کو فرش اور انسانوں کے جوڑے بنائے تاکہ انسان ان میں غور و فکر کریں اور اپنے اللہ کی اطاعت و رضا کی طرف بڑھیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیں۔ آیت 52 میں ان قوموں کا ذکر ہوا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور الزامات عائد کیے۔ دراصل وہ سرکش اور گمراہ تھے۔ آیت 55 میں محبوب کو نصیحت کرتے رہنے کا حکم دیا۔ آیت 56 میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آیت 58 میں کہا، اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق، قوت اور طاقت دینے والا ہے۔ رکوع اور سورت کے آخر میں ظلم کرنے اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب اور بربادی کو بیان کیا گیا۔ 27ویں پارے کے تیسرے رکوع میں سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے۔ 2 رکوع اور 49 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ طور سرسبز و شاداب پہاڑ کو کہا جاتا ہے، خشک پہاڑ کو طور نہیں کہا جاتا۔ سورہ طور کے آغاز میں 5 قسمیں کی گئیں: طور، لکھی ہوئی کتاب، بیت المعمور، بلند چھت کی اور سمندر کی قسم کر کے بیان کیا گیا ہے کہ عذاب ضرور واقع ہوگا۔ قیامت کے ہولناک مناظر بیان ہوئے۔ اس دن آسمان کانپ رہا ہوگا اور پہاڑ بھی تیزی سے چلتے ہوں گے۔ جھٹلانے اور کھیل کود میں مشغول رہنے والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ جادو ہے؟ اب صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 17 سے متقین کے لیے جنت اور نعمتوں کا ذکر ہوا۔ انہیں کہا جائے گا، تمہیں عذاب سے بچا لیا گیا، اب کھاؤ پیو خوب مزے کرو۔ جنت میں وہ پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی شادی گوری گوری آہو چشم حوروں سے کر دی جائے گی۔ وہاں انہیں میوے، گوشت، شراب طہور سمیت ہر پسند کی چیز دی جائے گی۔ اہل ایمان کی نیک اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اہل ایمان ایک دوسرے سے کہیں گے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور عذاب سے بچا لیا۔ 27ویں پارے کے چوتھے رکوع میں کفار کے الزامات، اعمال کی تردید کی جا رہی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنے رب کی مہربانی اور عطا سے نہ کاہن ہے اور نہ ہی مجنون اور نہ ہی شاعر۔ الزامات لگانے والے خود ہی گردش زمانہ کا شکار ہوں گے۔ سرکش لوگ قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ خود ہی گھڑ لیا ہے۔ ان بے ایمانوں کو کہا گیا کہ تم
اس جیسی کوئی کلام لے آؤ۔ پھر انہیں کہا گیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو بنائے گئے ہیں، انہوں نے آسمان اور زمین کوئی پیدا کی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تم لوگ کتنے ظالم ہو کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر بیان ہوا کہ ہمارے محبوب اللہ کی رضا کے لیے تمہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ اس پر طلب نہیں کرتے۔ دراصل منکرین اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آسمان کو تہ در تہ گرتا ہوا دیکھ لیں تو غش کھا کر گر پڑیں گے، لیکن اس دن ان کی فریب کاری کام نہ آئے گی۔ بے شک ظالم بے خبر ہیں۔ محبوب آپ صبر کیجئے اور صبح و شام اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان فرمائیں۔ 27ویں پارے کے 5ویں رکوع میں سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نجم کے آغاز میں النجم کا کلمہ استعمال ہوا جس کا معنی ستارہ ہے۔ یہاں نجم سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے سفر معراج کا اس سورہ کے آغاز میں بیان ہوا۔ سورہ نجم کی تیسری چوتھی آیت میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہہ کر اس بات کا اظہار کیا کہ محبوب کریم وحی کے ساتھ ہی کلام فرماتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ پھر بیان ہوا کہ زبردست قوت اور طاقت والے اللہ نے آپ کو بلندی پر بلایا۔ آپ اتنے اس کے قریب ہوئے کہ 1-2 کوس یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے عبد خاص سے وحی فرمائی۔ محبوب کریم نے بھی معبود کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک موقع پر کسی نے رؤیت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا رآہ 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 رآہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ اس کا تکرار کیا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا کہ آپ کا سانس جب تک منقطع نہیں ہوا آپ اس کا تکرار کرتے رہے۔ امام احمد نے تکرار کیا جب تک آپ کا سانس منقطع نہیں ہوا۔ سدرۃ المنتہا اور پھر اس کے پاس جنت کا بھی ذکر ہوا۔ آیت 18 میں کہا کہ محبوب کریم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر مشرکین کو مخاطب کر کے کہا کہ لات، منات اور عزا کے بارے میں تم نے کچھ ایسا سنایا یا دیکھا ہے؟ بلکہ تم اس کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹوں کی ظالمانہ تقسیم کرتے ہو، حالانکہ اس بارے میں تو تمہارے باپ دادا کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 27ویں پارے کے 6 رکوع میں بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت اور مورتیاں ان کی سفارش کریں گے۔ انہیں کہا گیا کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکیں گے، یہ تو پھر بت اور مورتیاں ہیں۔ بے ایمان لوگوں نے فرشتوں کے نام بھی عورتوں والے رکھے تھے۔ وہ اس طرح کی بے مقصد باتیں کرتے ہیں۔ محبوب کریم سے کہا گیا آپ ان سے بھی یہ راز فرمائیے، دنیاوی زندگی کی خواہشیں رکھنے والے ہی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو خوب جانتا ہے اور وہی ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دے گا۔ آیت 32 میں کہا جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحش یعنی بے حیائی سے بچتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہوگی۔ 27ویں پارے کے 7ویں رکوع میں اس رکوع کی ابتدائی آیات ولید بن مغیرہ کے حوالے سے نازل ہوئیں۔ جب اس نے قرآن کی عظمت کا اظہار کیا تو اس کے مشرک دوست نے کہا تم نئے دین کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اتنا مال دے دو تو تمہارا عذاب میں اپنے ذمے لے لوں گا۔ تھوڑا مال دیا، بعد میں اس سے بھی مکر گیا۔ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی حق و حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔
پھر بھی اس شخص کو سمجھ نہیں آتی، یعنی ولید بن مغیرہ کو، کہ قیامت والے دن کوئی شخص کسی کا ذرہ بھر بھی بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انسان کو اپنے ہی اعمال کی جزا ملے گی، جو بھی وہ کوشش کرے سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے اور وہی قطرہ آب سے نر اور مادہ کو پیدا کرتا ہے، وہی غنی اور مفلس بناتا ہے، وہی شیرہ ستارے کا بھی رب ہے، اور وہی ہے جس نے عاد سمود قوم نوح کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔ اے قرآن سننے والو، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن اور رسول کریم بھی پہلے انبیاء اور کتابوں کی طرح تمہیں حقیقت انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس صورت کی آخری آیت آیت سجدہ ہے۔ 27ویں پارے کے 8ویں رکوع میں سورہ قمر کا آغاز ہوا۔ 55 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ مکی صورت ہے۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر ہوا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بیان ہوا۔ مشرکین نے ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ضرور۔ 14ویں کا چاند تھا، آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ان کا نام لے لے کر کہا، دیکھ لو، او فلاں تم بھی دیکھ لو، او فلاں تم بھی دیکھ لو۔ اس وقت انہوں نے ایمان قبول کرنے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نظر بندی کی ہے آپ نے ہماری۔ باہر کے قافلے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے تو جادو کی حقیقت کھل جائے گی۔ مختلف وفود اور قافلے جب مکہ سے باہر سے آئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں رات فلاں وقت ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں کو سورہ قمر نے کہا، تم پہلے جھٹلانے والے کا انجام بھی دیکھ لو۔ محبوب کریم سے کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیے، ایک وقت آئے گا جب انہیں بلایا جائے گا، تب یہ قبروں سے نکلیں گے، ان کی آنکھیں ٹڈیوں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ دن ان کفار کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ان کو قوم نوح کے حالات جاننے چاہیے۔ حضرت نوح نے جب دعا کی تھی تو آسمان کے دروازے کھلے اور خوب بارش برسی، زمین سے بھی پانی جاری ہوا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے، باقی سبھی عذاب کا شکار ہو گئے۔ ان سے کوئی اس واقعے سے نصیحت قبول کرے گا؟ یاد رہے، قرآن مجید کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم عاد تیز آندھی کے ذریعے عذاب کا شکار ہوئی۔ ان واقعات کو جاننے والوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے گا؟ 27ویں پارے کے 9ویں رکوع میں بھی مختلف قوموں کے احوال کا ذکر ہوا۔ قوم سمود اور ان کی گستاخیوں، نافرمانیوں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور قوم کی نافرمانی اور عذاب کا تذکرہ ہوا۔ پھر کہا گیا، کوئی ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا؟ قرآن کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان بنا دیا گیا۔ 27ویں پارے کے 10ویں رکوع میں فرعون اور اس کے جھٹلانے اور پھر اس پر عذاب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر اور عذاب کی سختیاں بیان ہوئیں۔ منکرین کو منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر اعمال نامے کا ذکر ہوا، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھ دی گئی۔ رکوع کے اختتام میں متقین کے لیے جنت کا ذکر ہوا، وہ رب کی جانب سے بڑی ہی پسندیدہ جگہ پہ ہوں گے۔ 27ویں پارے کے 11ویں رکوع میں سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے، 76 یا 78 آیات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، سورہ رحمان عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن صورت ہے، قرآن کی خوبصورت صورت ہے۔
اس کا آغاز اسمائے حسنہ میں سے رحمان سے ہوا۔ انسان کامل کو قرآن اور بیان سکھانے کا بیان ہوا۔ سورج اور چاند اللہ کے قائم کردہ نظام کے پابند ہیں۔ پھر بیان ہوا کہ درخت اور ستارے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے نظام عدل قائم کیا تاکہ تولنے میں کمی و زیادتی نہ ہو۔ اسی رحمان نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا اور اس میں مختلف پھل، کھجوریں، اناج اور خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے سورہ رحمان پڑھی، پھر آپ نے فرمایا تم خاموشی سے گم سم بیٹھے رہے، جبکہ جنات کے سامنے یہ سورج پڑھی تو جنوں نے بہتر جواب دیا۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ آیت 14 میں آدم کو مٹی سے اور آیت 15 میں جنات کو آگ کے شعلے سے بنانے کا ذکر ہوا۔ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا وہی رب ہے۔ دو دریاؤں کو چلانے والا جو آپس میں نہیں ملتے وہی ہے، انہی سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ سمندر میں جہاز جو پہاڑوں کی مانند اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ہر جملے کے بعد اور ہر دوسری آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے اس سورہ مقدسہ میں۔ 27ویں پارے کے 12ویں رکوع میں آغاز میں بیان ہوا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، وہی ذو الجلال والاکرام ہے، بہت بزرگی اور عظمت والا۔ سبھی اسی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اس کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم میں طاقت نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ جاؤ۔ تم بھاگو اور وہ آگ کا شعلہ پھینکے تو تم اپنے آپ کو اس سے بچا بھی نہیں سکتے۔ تم اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت 38 میں وقوع قیامت کی کیفیت بیان ہوئی کہ آسمان سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس دن تو مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں کھولتا ہوا گرم از حد گرم پانی ان کی پینے کے لیے ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 27ویں پارے کے 13ویں رکوع میں متقین کے لیے نعمتوں کا بیان ہوا۔ ان کے لیے دو باغات اور پھلدار ٹہنیوں والے دو چشمے، دونوں باغوں میں ہر طرح کے میوے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی موٹے ریشم کے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں باغوں کے پھل جھکے ہوں گے، وہاں ایسی نیچی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں کسی انسان اور جن نے چھوا نہ ہوگا، ان کے چہرے یاقوت و مرجان کی طرح سرخ ہوں گے، وہاں نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی دیا جائے گا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو باغ انتہائی سرسبز و شاداب، دو ابلتے ہوئے چشمے، باغات میں میوے، کھجوریں، انار، یہ سب نعمتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اچھی سیرت اور حسین صورت والیاں پردہ دار حوریں جن کو کسی انسان اور جن نے چھوا نہ ہوگا، وہاں سبز مسند پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اے محبوب، آپ کے رب کا نام بڑا برکتوں والا ہے، وہ بڑی عظمت
والا اور احسان کرنے والا ہے۔ 27ویں پارے کے 14ویں رکوع میں سورہ واقعہ کا آغاز ہوا۔ 3 رکوع اور 96 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث میں اولاد اور گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھانے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دولت و ثروت والی صورت ہے۔ اس کے ریگولر پڑھنے سے فقر غربت نہیں آتی۔ سورہ واقعہ کے آغاز میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ زمین کانپے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ پہلا گروہ دائیں ہاتھ والا، دوسرا بائیں ہاتھ والا اور تیسرا گروہ نیکی اور خیر میں آگے بڑھنے والا۔ وہی اللہ کے قریب ہوں گے اور انہیں نعمتوں والے باغ میں بھیجا جائے گا۔ اس گروہ میں پہلوں کی بڑی جماعت اور بعد والوں میں بھی کچھ قلیل لوگ ہوں گے۔ جنت میں سونے کی تاروں کے پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نوخیز لڑکے ان کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ شراب طہورا ان کو پیش کی جائے گی۔ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی مدہوش ہوں گے۔ جنت میں میوے، پرندوں کا گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کو پیش کی جائیں گی۔ وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہ ہوگی۔ ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ آیت 27 سے 40 تک میں اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کی شان بیان ہوئی۔ ان کے لیے میٹھے بیری کے پھل، کیلے کے گچھے سمیت کثرت سے پھل ہوں گے۔ وہ پانی کی آبشاروں کو ملاحظہ کریں گے اور بستر بچھے ہوئے بلند پلنگوں پر ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو حیرت انگیز تخلیق کیا جائے گا، یعنی جنت میں وہ انتہائی خوب رو، خوش شکل اور نسوانیت کی تمام خوبیوں کی حامل ہوں گی۔ اگرچہ وہ دنیا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، صرف قبول شکل صورت کی ہوں، لیکن وہاں وہ خوب رو خوبصورت ہوں گی۔ وہاں وہ پیار کرنے والی ہم عمر کنواریاں ہوں گی۔ اصحاب الیمین میں ایک بڑی جماعت اگلوں اور ایک بڑی جماعت بعد والوں میں ہوگی۔ 27ویں پارے کے 15ویں رکوع میں آیت 41 سے اصحاب الشمال یعنی جن کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی خستہ حالی کو بیان کیا گیا۔ جھلستی لو، پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے۔ دنیا میں یہ خوشحال تھے، بڑے گناہ کرتے، لیکن وہاں ان کو نہ آرام ہوگا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی ملے گا۔ یہ وہی لوگ جو دنیا میں کہا کرتے تھے، مر کے ہڈیاں بکھر جائیں گی، پھر سے زندہ ہونا ناممکن ہے۔ اس گروہ میں بھی پہلے اور پچھلے سبھی شامل ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تمہارے لیے کڑوا درخت زقوم ہے۔ ہمارا حکم ہے کہ اسی کو کھاؤ اور کھولتا ہوا گرم پانی پیو۔ قیامت میں تمہاری مہمان نوازی انہی چیزوں کے ساتھ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم نے قیامت کی تصدیق نہیں کی۔ آیت 58 سے کہا کہ دنیا میں تم جو منی ٹپکاتے تھے، ذرا سچ سچ بتاؤ، اس سے تم کسی کو پیدا کرتے تھے یا اللہ رب العالمین پیدا فرماتا تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا تھا۔ اے انسان، تم ذرا اپنی پیدائش ہی میں غور و فکر کر لیتے۔ وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ پھر ذرا غور فکر کرو، بیج جو زمین میں تم بوتے ہو تم اگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ وہ تمہارے بیجوں کو چورا چورا کر دے تو تمہیں افسوس ہوگا اور تم قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے۔ کیا تم نے غور کیا جو پانی تم پیتے ہو اسی نے آسمان سے نازل کیا؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو کھاری بنا دیتا۔ بتاؤ تم ان سب نعمتوں پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگاتے ہو تو درخت تو اسی نے پیدا کیے ہیں جس سے آگ کے لیے ایندھن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب نشانیوں میں نصیحت رکھی ہے۔ محبوب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ 27ویں پارے کے 16ویں رکوع میں اس کا آغاز نجوم یعنی ستاروں کے غروب ہونے کے مقام کی قسم کا حوالہ دے کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن محفوظ ہے، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ 79 آیت میں کہا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کریم کو وضو کی حالت ہی میں چھوا جائے۔
جو لوگ قرآن کے بارے غفلت کرتے ہیں دراصل وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محبوب ان کو سمجھائیے، اگر تمہارے سامنے تمہارے لخت جگر کے حلق سے روح نکل رہی ہو تو تم اس کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ روح اللہ کی پابند ہے۔ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو مرنے والے کی روح لوٹا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب مرنے والا ہو تو اس کے لیے وہاں راحت، خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی۔ اگر وہ اصحاب یمین سے ہو تو اس پر سلام ہو، اور اگر مرنے والا گمراہ ہو تو گرم کھولتے پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی اور اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ یقیناً یہی حق ہے۔ محبوب آپ نے رب کی حمد اور پاکی بیان کیجیے۔ 27ویں پارے کے 17ویں رکوع میں سورہ الحدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ 4 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول احد اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہوا۔ سورہ کریمہ کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہوا کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی ہر چیز کو جاننے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 6 دنوں میں اسی نے زمین و آسمان پیدا کیے، اسی کے حکم سے زمین میں سب کچھ داخل ہوتا اور نکلتا ہے، اسی کے حکم سے آسمان سے پانی اترتا اور عروج کرتا ہے، اور اسی کی حکم سے زمین و آسمان میں اسی ہی کی بادشاہی ہے۔ وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وہ سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اے قرآن سننے والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اسی کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے، خرچ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ رسول معظم تمہیں اسی کی طرف بلاتے ہیں اور وہی روشن آیات کو نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف رواں دواں کرے۔ اس کی راہ میں خرچ کرو اور یاد رکھو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنے اموال خرچ کیے ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ خرچ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا وہ وہی لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں۔ 27ویں پارے کے 18ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے قرض حسنہ کی ترغیب دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح قرض کا واپس ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ واپس کرے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو دحدہ نے اپنا باغ جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا، یہ میں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں۔ ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہوگا۔ قیامت والے دن اہل ایمان کے دائیں اور آگے نور ہوگا جو ان کے ساتھ چلے گا اور ان کے لیے جنت اور عظیم کامیابی ہوگی۔ آیت 13 میں بیان ہوا کہ منافقین اہل ایمان کو دیکھ کر کہیں گے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں۔ ایمان والے ان سے کہیں گے، پیچھے ہو جاؤ، واپس جاؤ اور ادھر ہی اپنا نور تلاش کرو۔ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ منافقین اپنی طرف سے چالاکی اختیار کرتے ہوئے کہیں گے، ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ اہل ایمان کہیں گے، ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا تھا اور تم ہماری بربادی کا انتظار کرتے اور شک میں مبتلا ہوئے، جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ پہنچا۔ آج تم سے اور کفار سے کوئی فدیہ طلب نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت 16 میں کہا گیا کہ اہل ایمان، کیا وہ وقت آ نہیں گیا جب تمہارے دل اللہ کے لیے اور کلام الہی کے لیے خشیت اختیار کرے اور تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہوگے اور پھر ان کے دل سخت ہوگے۔ خوب اچھی طرح جان لو
اللہ تعالی ہی موت کے بعد زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ آیت 18 میں صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی۔ آیت 19 میں صدیقین اور شہداء کے لیے خصوصی نوازش کا ذکر ہوا اور نور کا ذکر ہوا، اور آیات کی تکذیب کرنے والوں کو دوزخی کہا گیا۔ 27ویں پارے کے 19ویں رکوع میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی کہ یہ کھیل تماشا ہے، اس میں زینت کے اسباب، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اولاد اور مال کے زیادہ ہونے پر اترانا، یہ سب ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے اور سب سرسبز کھیت سوکھنے لگ جائیں، اس کا رنگ زرد ہو جائے۔ اسی طرح دنیاوی کھیل کود میں مبتلا ہونے والوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ آیت 21 میں اللہ کی اطاعت کے ذریعے مغفرت اور جنت کے حصول کی ترغیب دی۔ آیت 22 میں بتایا گیا کہ تمہیں جو بھی پہنچتا ہے سب کچھ تمہیں کرنے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ آیت 23 میں کہا اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 24 آیت میں بخل کرنے والوں کی مذمت بیان ہوئی۔ 25 آیت میں رسولوں کو بھیجنے کی حکمت بیان ہوئی کہ میزان عدل پر قائم رہو۔ اسی آیت میں لوہے کا ذکر بھی ہوا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں بڑی قوت اور طاقت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے مختلف قسم کے فوائد ہیں۔ مختلف فوائد اور نفع دینے والی چیزوں کی حکمت یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ اور رسول کے دین کی مدد کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ 27ویں پارے کے آخری یعنی 20ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کا ذکر ہوا۔ ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کے سلسلے جاری رہنے کا بھی ذکر ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دیگر رسولوں کے ساتھ آسمانی کتابوں بالخصوص انجیل کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی شفقت و رحمت کو بیان کیا۔ رہبانیت یعنی غلوف کرنے کا تذکرہ بھی ہوا۔ غلوف کو پسند نہیں کیا گیا اور رہبانیت کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ آیت 28 میں ایمان والوں کو تقوی اور اطاعت رسول کا درس دیا اور اس کے انعام میں نور اور بخشش کی بشارت سنائی۔ سورہ مقدسہ اور پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم اور عطاؤں کا ذکر ہوا، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے فضل سے نوازے۔ 27ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 28ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔